اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آخری 12 صورتوں کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ان کی حکمتیں اور ان کے مقاصد پر روشنی ڈالی جائے گی کہ سورہ مجادلہ میں جسے حزب اللہ کہا گیا، یہ 12 صورتیں جو ہیں یہ 12 اس حزب اللہ کے لیے سٹیپس ہیں کہ ان کو 12 مرحلوں سے جو ہے گزرنا ہوگا۔ اس حزب اللہ جس کا سورہ مجادلہ میں جس کا تذکرہ ہے کہ یہ سٹیپس ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے سورہ عصر ہے کہ والعصر، عصر کی قسم، یعنی بدلتے ہوئے زمانے کی قسم، ہر دور جو گزر رہا ہوتا ہے اس کی قسم۔ اب یہاں رب تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیوں کر ضرورت پیش آئی؟ پھر اس کے علاوہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تو یہ محض مسلمانوں کی بات نہیں ہوئی بلکہ تمام انسانوں کی بات ہوئی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ وہ خسارہ کیا ہے اور اس سے بچنے کی ممکنہ حکمت عملی کیا ہوگی؟ محترم سامعین، دراصل جو ہے اس صورت پاک میں 4 ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینے سے دنیا کی کوئی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اس ناکامی کو خسارے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان سے مراد ہے نظریہ، سوچ۔ ابھی جو ہے نظریہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے والے کا ایمان اللہ پر ہے، اور بت پرست کا ایمان بت پر ہوتا ہے، سرمایہ پرست کا ایمان سرمایہ پر ہوتا ہے۔ تو یہاں ایمان بالصالح ہے کہ ایسا نظریہ یا ایسی سوچ جو مثبت اور اجتماعی ہو، یعنی خیرخواہی والی سوچ ہو۔ اس سوچ کی ترقی جو ہے وہ ایمان کی ترقی کہلاتی ہے۔ تو یہاں ایمان بالصالح سے مراد یعنی خیرخواہی والی سوچ، خیرخواہی والا نظریہ۔ اس کے بعد جو ہے یعنی ایسی سوچ جس کے تحت اگر کردار کا تعین کیا جائے تو وہ اس میں انسانیت کے حقوق بحال ہو جائیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سوچ ہونا ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سوچ پیدا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد جو ہے عمل شروع ہوگا، اور عمل کا بھی درست عمل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے وعاملوا الصالحات، عمل صالحہ سے مراد صحیح عمل، درست عمل جو نتیجہ خیز ہو۔ ابھی ہم نے جانا یہاں کراچی سے حیدرآباد ہو اور ہم ٹھٹا والی گاڑی میں بیٹھ جائیں، یا ہم جو ہے وہ لسبیلا والی گاڑی میں بیٹھ جائیں، کوئٹہ کی طرف چل پڑیں ہم، تو ہم منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ یعنی درست عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ قومی تبدیلی لانا چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قومی انقلاب برپا کیا، آپ بھی جو ہے قرآن کی اساس پر اور نبوت کی طرز پر کسی بڑے کردار کا تعین کرنا چاہتے ہو، تو تب آپ کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ درست خطوط پر آپ کا سفر جاری ہو۔ آپ جو ہے آپ کی منزل تو تبدیلی ہے، مگر تبدیلی لانے کے لیے درست خطوط پر چلنا جو ہے ضروری ہے، یعنی عمل جو ہے آپ کا صحیح ہو۔ جیسے الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی نہیں آ سکی، موٹیویشن پریچنگ کے ذریعے سے اگر آپ کا پورا سسٹم ٹھیک ہے اور اس کے اندر کوئی جزوی خرابی پیدا ہو گئی تو جزوی اصلاح کے ذریعے سے اس خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مگر جہاں پورا کا پورا نظام جو ہے فرعونیت اور قارونیت کے نقشے پر ہو، وہ نظام اصلاح کے قابل نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام نے اس سے خیرخواہی کی توقعات نہیں رکھی، اس نظام والوں کو نظام چلانے والوں کو کوئی مشورے نہیں دیے۔ مشورے کا تو مقصد یہ ہے کہ اس سے خیرخواہی کی توقع رکھنی کہ تم یوں کر لوگے تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لوگے تو یوں ہو جائے گا۔
ایسا نہیں کیا، بلکہ یکسر انبیاء نے اس سسٹم کو رد کیا اور نئی بنیادوں پر نظام قائم کیا، جس میں جو ہے حقوق کا تعین کیا گیا۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جس طرز پر ہم چلتے ہیں وہ نتیجہ خیز نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اصلاح جو کا ذریعہ جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تیسرا جو طریقہ کار ہے کہ ہم متشدد رویہ اختیار کریں، تو اس کے ذریعے سے بھی بدنام کر کے اور عسکری قوتوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے، وہ بھی بدنام کن ہے، مؤثر بھی نہیں ہے، بہتر بھی نہیں ہے۔ تو پھر کون سا وہ طریقہ کار ہو جس کو اپنا کر تبدیلی لائی جا سکے، اس پر غور کرنا ہے، یعنی عمل صالحہ اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے عمل کے لیے قدم اٹھا لیا، آپ نے یعنی عمل کی سوچ رکھی اور اس کی مطابقت سے آپ نے درست خطوط پر عمل کرنا شروع کر دیا، مگر عمل کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے کہ یا تو جیب میں کرایہ ہو یا جسم میں اتنی جان ہو کہ ٹانگوں میں اتنی جان ہو کہ چلتے چلتے مہینہ لگ جائے، 1.5 لگ جائے، 2 لگ جائے، تو آخر کار آپ اپنی منزل تک پہنچ پاؤ گے اگر آپ کے میں طاقت ہوگی تو۔ اگر طاقت نہیں ہوگی تو آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جو آپ نے حق کا رستہ اختیار کیا ہے اور اپنے آپ کو حقیقتاً آپ حق بجانب سمجھتے ہو، تب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر جماعت سازی کرو، اس حق کی سوچ پر لوگوں کو اکٹھا کرو، کیونکہ قومی تبدیلی جو ہے اجتماعی عمل کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ یہاں فلم یا ڈرامے کی طرز پر ہیروئزم نہیں ہوتا، ون مین شو نہیں ہوتا، بلکہ ایک جماعت ہوتی ہے جن کے اندر وحدت فکری، وحدت علمی، وحدت عملی، مالی اشتراک، علمی اشتراک اور ایک مرکز کے تحت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے جماعت سازی کا عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جماعتی طاقت کے بغیر آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، یعنی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ نے جو ہے سوچ اختیار کر لی، پھر عمل بھی آپ کا درست ہے، پھر آپ کے اندر طاقت بھی آ گئی کہ آپ چل پڑے، بھلے آپ پیدل چل پڑے، لیکن آپ کے اندر جان ہے، سکت ہے، یا روپیہ پیسہ ہے تو آپ نے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ رستے میں کیا ہوا کہ راستہ بڑا جو ہے وہ رف ہے، جھاڑیاں ہیں، ٹوٹے پھوٹے روڈ ہیں، گرمی ہے، تو ایسا یعنی سفر کی صعوبتیں ہیں بے تحاشا۔ تو وہاں آپ کو وہیں رک جانا چاہیے، یا دل برداشتہ ہو کے واپس ہو جانا چاہیے، یا ڈٹ جانا چاہیے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے ڈٹ جانا ہی ضروری ہے۔ اگر وہیں رک گئے تب بھی، دل برداشتہ ہو کے واپس آ گئے تب بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا ڈٹ جانا ضروری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر کا مطلب ہے ڈٹ جانا ہے۔ ابھی یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے صبر کے ہمارے ہاں جو میننگ اکثر کیے جاتے ہیں کہ کانے ہونا نہیں ہے، بلکہ ڈٹ جانا ہے۔ اب ان 4 اصولوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو تو دنیا کی کوئی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قسم دے کر رب تعالیٰ نے چیلنج کر دیا اس صورت پاک میں، یعنی اگر آپ نے سوچ اختیار نہیں کی، عمل نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی سوچ بھی ہے اور عمل بھی آپ نے تو مطلب درست عمل آپ نے اپنا لیا، اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ کی سوچ اور عمل پر آپ جو ہے اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اگر تینوں چیزیں ہیں کہ سوچ بھی ہے، درست عمل بھی ہے اور طاقت بھی ہے، اگر ڈٹ نہیں گئے تو تب بھی آپ ناکام ہو جاؤ گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے ان 4 اصولوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دینے سے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ پھر اس صورت پاک کے بعد سورہ حمزہ ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ أَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ تو اس طرح سے یہ اس صورت پاک میں 2 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ جو جماعت 4 اصولوں کو لے کے چلی
اور قومی لیول پہ وہ متعارف ہوئی، بہت بڑے لیول پہ متعارف ہونے کی وجہ سے ان کے اندر دو چیزیں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے جو رکن رکین ہوں گے ان کو جب عمل کے دوران لوگ ہراساں کریں گے، پریشان کریں گے، ان کو تان و تشنیع دیں گے کہ تمہارے بیوی بچے ہیں، خام خواہ جو ہے نا وسائل کو یوں لٹا رہے ہیں، وقت اور پیسوں کا ضیاع کر رہے ہیں، کیونکہ اجتماعی عمل دنیا کا مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے تو سوچتا ہے، لیکن انسانیت کے لیے، قوم کے لیے، معاشرے کے لیے سوچ رکھنا یہ بہت بڑی سوچ ہے، لیکن یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، تو اس پر جو ہے لوگ پریشان کریں گے اس کو۔ تو جو اس جماعت کے رکن رکین اس چیز کی پرواہ نہ کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی صورت پاک کے آخر میں ستونوں والی آگ کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اب وہ ستونوں والی آگ کیا ہے؟ آگ کے کون سے ستون ہوتے ہیں؟ دراصل جو ہے وہ ہرس کی آگ ہے، اور ستونوں کی اس لیے مثال دی گئی ہے کہ کوئی بھی چھت جو ہے وہ بغیر ستون کے، بغیر سپورٹ کے قائم نہیں رہ سکتی۔ قرآنی اصطلاح میں یہ جو دیواریں ہیں یہ بھی ستون ہیں، یعنی سپورٹ۔ تو اس سے مراد محلات، اس سے مراد فیکٹریاں، کارخانے، تو وہ ستونوں والی آگ سے مراد ہے ہرس کی آگ، یعنی بڑی عمارتوں کی سوچ اگر پیدا ہو جائے، ان کی مرکزی قیادت کے اندر اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تب وہ ناکام ہو جائے گی۔ یعنی سرمایہ پرستی کا ایک بہت بڑا حملہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار ان کی طرف لپکنا شروع کر دیں گے، تو اس لالچ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ انیشیل لیول سے اٹھتے ہیں۔ انقلابی جماعت کے جو رکن رکین ہوتے ہیں وہ کوئی بڑے سرمایہ دار نہیں ہوتے، انہوں نے سرمایہ اتنا دیکھا نہیں ہوتا، اور سرمایہ کے اندر بڑی کشش ہے، اٹریکشن ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے اس کی طرف اگر ان کا رجحان ہو گیا تو ان کے سارے سسٹم کو وہ آگ کی طرح کھا جائے گی، یعنی وہ ہرس کی آگ ہے، تو اس کو آگ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو جماعت تان و تشنیع سے اپنے آپ کو بچا لے کہ اس کی پرواہ نہ کرے اس کے رکن رکین، اور دوسرا جو ہے اگر وہ ہرس کی اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا انہوں نے، تو تب یہ سمجھ لو کہ وہ کامیابی کی طرف بڑھ گئے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی آنی اس کے لیے شروع ہو جائے گی۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔